اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ. جی سسٹرز کیا حال ہے؟ انمیوٹ یور مائک. الحمدللہ. ٹھیک ہے زیبا شناز کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ہے. چلیے ہم شروع کر لیتے ہیں. کلاس کو ٹائم ضائع نہیں کرتے، آپ لوگوں کا قیمتی ٹائم ہوتا ہے. شیئر اور شیئر. چلیے ریڈنگ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی بھی ایک سسٹر آ جائیں اور پڑھنا شروع کر دیں. پہلے ہم یہ چارٹ پڑھ لیتے ہیں یلو والا، پھر ہم نیچے پڑھ لیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم پڑھے باجی؟ جی پڑھیے جو بھی پڑھ. البیتو گھر، البیتی گھر میں، من البیتی گھر سے، الالبیتی گھر کی طرف، المستشفی ہاسپٹل، فی المستشفی ہاسپٹل میں، من المستشفی ہاسپٹل سے، الالمستشفی ہاسپٹل کی طرف، امریکہ، فی امریکہ امریکہ میں، من امریکہ امریکہ سے، الال امریکہ امریکہ کی طرف، المانیہ مانیہ جرمنی، جرمنی، فی المانیہ جرمنی میں، من المانیہ جرمنی سے، الالمانیہ جرمنی کی طرف، اقرا وقتب ریڈ اینڈ رائٹ، حاضت طبیبو من انکلترا یہ ڈاکٹر انکلتر انگلینڈ انگلینڈ سے ہے، ذہب حامد الی فرانسا حامد گیا فرانس کی طرف، محمود مریض محمود ایک بیمار ہے، ہوا الآن فی المستشفی وہ ابھی ہاسپٹل میں ہے، ذهب عبداللہ من المانیہ الی الانکلترا عبداللہ دیکھیں انگلش میں گاف نہیں ہوتا نا تو کاف لکھتے ہیں. ٹھیک ہے انکلترا، ویسے تو انگلینڈ ہوتا ہے نا تو آپ اس کو انکلترا بولتے ہیں. ٹھیک ہے مانیہ جرمنی جرمنی سے انگلینڈ کی طرف گیا، حاضل کتاب عیسیٰ یہ کتاب عیسیٰ کی ہے، وذالک الکتاب لموسیٰ اور وہ کتاب موسیٰ کی ہے، حاضل مہندس من امریکہ یہ انجینئر امریکہ سے ہے. ماشاءاللہ ویل ڈن، بہت اچھا پڑھا آپ نے. پڑھنے میں اور ٹرانسلیشن میں بھی کوئی نہیں تھا، بس یہاں پہ ذرا سا دیکھ لیں. آپ نے ٹرانسلیشن کیا تھا محمود مریض، تو محمود ایک مریض ہے، ایک مریض نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ ویسے تو ہم تنوین کا ٹرانسلیشن آ میں کرتے ہیں نا، ہے نا، کتاب آ بک ہے نا، تو یہاں پہ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ یہ ایڈجیکٹو ہے، یہ محمود کی صفت بیان کی جا رہی ہے، ایڈجیکٹو. تو جب بھی ایڈجیکٹو آئے گا تو اس کے اوپر ہم ایک کا ترجمہ نہیں کریں گے. ایڈجیکٹو جب بھی آئے گا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کتاب جدید، تو ہم کہتے ہیں کتاب الکتاب جدید کہتے ہیں نا. میں لکھ کے بتا دیتی ہوں آپ لوگوں کو، الکتاب جدید. اب یہ کیا ہے؟ معرفہ ہے اور وہ جدید نکرہ ہے. ٹھیک ہے، بٹ الکتابو کیا ہے؟ یہ نون ہے، کسی چیز کا نام ہے. جدید ہم نام نہیں رکھتے کسی چیز کا، وہ ایڈجیکٹو ہوتا ہے، صفت ہوتی ہے. تو ہم یہ ترجمہ نہیں کریں گے کہ جیسے آپ نے بھی کیا نا کہ کتاب ایک نئی ہے، آپ نے کہا محمود ایک مریض ہے، تو اس طرح سے ترجمہ نہیں کریں گے کہ کتاب ایک نئی ہے، یہ نہیں کریں گے. آپ کیا ترجمہ کریں گے؟ کتاب نئی ہے، تو محمود کیا ہے؟ مریض ہے.
میری بات سمجھے؟ یس میم. ہاں تو آپ نے جو ایڈجیکٹو آئے گا اس کا ایک میں ٹرانسلیشن نہیں کرنا. یہ ہم نے بہت شروع میں پڑھ لیا تھا, شاید میں نے آپ کو ایکسپلین نہیں کیا تھا, تو یہاں پر ابھی کر دیا ہے کہ جو بھی ایڈجیکٹو ہوگا اس کے اوپر اگر تنوین آئے گی تو ایک میں ترجمہ نہیں کریں گے. کوئی بھی نیم ہوگا, جیسے آپ کا محمد دون ہے, تو اس کا کیا ٹرانسلیشن ایک محمد کریں گے؟ نہیں کریں گے نا, ایک محمد تو نہیں کریں گے, محمد کریں گے. صحیح ہے نا؟ اسی طرح جدید دن بھی ایڈجیکٹو ہے, اس کو بھی آپ نے, ہر تنوین والے کا ترجمہ ایک نہیں ہی ہوتا. صرف جو آپ کے ناؤن ہوں گے نا, جیسے کتابن, اس کا ترجمہ آپ کیا کریں گے, یہ ناؤن ہے, یہ ایڈجیکٹو نہیں ہے. ولدن ہے, ولدن جو ہے ایڈجیکٹو نہیں ہے. اب ان کا آپ ترجمہ کریں گے آ بوائے, آ بک. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اس کو نوٹ کریں. ان کا ٹرانسلیشن مرکب توصیفی میں. جی جی بالکل. محمود مریض. تو محمود مریض جو ہے وہ آپ کا مرکب توصیفی نہیں بن رہا. کیوں نہیں بن رہا؟ حالانکہ ادھر بھی تنوین ہے, ادھر بھی تنوین ہے, بٹ یہ جو ہے معرفہ ہے اور یہ نکیرہ ہے. اچھا, محمود معرفہ ہے نا, محمد معرفہ ہے. جب اپوزٹ ہو جاتے ہیں تو وہ سینٹینس بن جاتا ہے, وہ مرکب توصیفی نہیں بنتا. یہ آپ کا علم ہے, نیم ہے, یہ ڈیفینیٹ ناؤن ہے, اور یہ انڈیفینیٹ ناؤن ہے. جب دونوں کو ملاتے ہیں ڈیفینیٹ پلس انڈیفینیٹ, تو ڈیفینیٹ پلس انڈیفینیٹ, یعنی معرفہ اور نکرہ جب دونوں کو آپ کمبائن کرتے ہیں, ایک ڈیفینیٹ ہے ایک انڈیفینیٹ ہے, تو ان کو جب کمبائن کرتے ہیں تو جملہ بنتا ہے. محمود مریض ہے کا ترجمہ آئے گا. اچھا, لیکن اگر جب آپ کہتے ہیں کتابن جدیدن, اب آپ اس کا ٹرانسلیشن کریں, کتابن جدیدن, دونوں پہ تنوین آ رہی ہے, آپ ٹرانسلیشن کریں نئی کتاب. ایک کتاب نہیں ہے. نو نو ہے, اب نہیں, کیونکہ اب یہ معرفہ نہیں ہے نا, یہ معرفہ نہیں ہے, یہ نکرہ ہے اور یہ بھی نکرہ ہے, دونوں نکرہ ہیں. جب دونوں نکرہ ہوں گے نا پھر مرکب توصیفی بنے گا, یا دونوں معرفہ ہوں گے تب مرکب توصیفی بنے گا. اچھا, ہاں, اگر میں یہاں پہ بھی الف لام لگا دوں اور جدید پہ بھی لگا دوں تو یہ مرکب توصیفی بن جائے گا. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ کا پیش ہٹ جائے گا الکتاب الجدید. تو مرکب توصیفی تب ہوتا ہے جب دونوں نکرہ ہوں اور دونوں معرفہ ہوں, یا دونوں معرفہ ہوں. لیکن یہ والا دیکھیں اگر آپ, تو یہ پہلا والا معرفہ ہے, دوسرا والا نکرہ ہے, اپوزٹ ہیں یہ. تو جب اپوزٹ ہوں گے, سیم نہیں ہوں گے, آپ کو لگ تو رہا ہے یہ سیم ہے, یہ بھی تنوین ہے یہ بھی تنوین ہے نا, تو اس سے کیا لگتا ہے کہ یہ مرکب توصیفی ہے, بٹ دس از ناٹ مرکب توصیفی, بیکاز دس از ڈیفینیٹ اینڈ دس از انڈیفینیٹ. کوئی بھی جو ہمارا نام ہوتا ہے وہ ڈیفینیٹ ہوتا ہے, تو اس کو یاد رکھیں, ہر تنوین والا لفظ جو ہوتا ہے وہ نکرہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, کتاب نکرہ ہو سکتا ہے, جدید نکرہ ہو سکتا ہے, بٹ محمد, حامد, دس از ناٹ نکرہ, یہ معرفہ ہے. ٹھیک ہے, خالد, یہ معرفہ ہیں سب, کیونکہ یہ کسی کے نام ہے نا, پراپر ناؤن ہے, یہ پراپر ناؤن ہے. تو معرفہ کیا ہوتا ہے؟ پراپر ناؤن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو بات سمجھ آئی ہے میری, میں نے کیا کہا ہے اتنی دیر میں؟ دوبارہ سنیے گا اور اس پہ غور کریں کہ یہ جملہ میں نے کیوں بنایا ہے. ٹھیک ہے, اس کو میں نے جملہ کیوں بنایا ہے؟ جملہ اس لیے بنایا کہ یہ معرفہ ہے, یہ نکرہ ہے. ٹھیک ہے, جب بھی معرفہ اور نکرہ اکٹھے ہوں گے تو وہ جملہ بن جائیں گے. باقی لوگوں کو بات سمجھ میں آئی ہے یہ جو میں نے بتائی ہے؟ مبتدا خبر کے جملہ اسمیہ ہو گیا پورا. ہاں, تو پھر ہے کا ٹرانسلیشن بھی آئے گا, لیکن کتاب جدید دن میں ہے کا ٹرانسلیشن نہیں آئے گا. کتاب جدید میں آپ ہے کا ٹرانسلیشن نہیں لگا سکتے. کیوں نہیں لگا سکتے؟ کیونکہ دونوں نکرہ ہے, کتاب بھی نکرہ ہے اور جدید بھی نکرہ ہے. تو آپ کیا ٹرانسلیشن کریں گے؟ ایک نئی کتاب. ٹھیک ہے نا, ایک نئی کتاب, کیونکہ کتاب جو ہے وہ نکرہ ہے, تو آپ ایک نئی کتاب ترجمہ کریں گے. آپ اس کا ٹرانسلیشن نہیں کر رہے ایک میں, اس کا کر رہے ہیں. جدید کا ایڈجیکٹو کا ایک میں ٹرانسلیشن نہیں ہو رہا, کتاب کا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک کتاب نئی,
تو یہ تو کہنا برا لگتا ہے نا ایک کتاب نئی, تو پھر ہم کیا کہتے ہیں ایک نئی کتاب, وہ زیادہ خوبصورت لگتا ہے. ٹھیک, چلیے جی اب ہو گیا آپ کا, اس کو تھوڑا رب کر دیتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ ہم. اور ابھی نئی سسٹر آئیں گی جو پڑھیں گی, اور آپ لوگ بہت ایکٹیولی اس کو پارٹیسپیٹ کریں. ہم نے بک ختم کرنی ہے رمضان سے پہلے پہلے. رمضان کے بعد, رمضان میں آپ کی چھٹیاں ہوں گی, آپ آرام سے اپنے سارے کام کرنا, سحری, افطاری, عبادات, اور اس کے بعد جب آپ واپس آئیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو بک 2 اسٹارٹ کرواؤں گی. ٹھیک ہے, اور بک پھر 2 ہم پڑھیں گے انشاءاللہ, ایک سٹیپ آگے جائیں گے. اگر کسی کی کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو وہ دور کر لینا, کتاب کا ریویژن بھی کر لینا. یہ بھی عبادت ہے, بلکہ زیادہ بڑی عبادت ہے یہ علم حاصل کرنا. جب آپ علم حاصل کرتے ہیں تو آپ جنت کے رستے پہ ہوتے ہیں, اور یہ آپ کا علم جو ہے علم نافع ہے. دنیا کا علم جو ہے وہ تو وقتی طور پہ نفع دیتا ہے نا, بعد میں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, لیکن یہ علم نافع آپ کے ساتھ جاتا ہے. المستشفى, ٹھیک ہے, المستشفى کیا ہے, ہاسپٹل. یہ ریویژن تھا ہمارا, آج ہم نے یہاں سے پڑھنا. کون آئیں گی سسٹر نہیں ابھی, ہینڈ ریز کریں. ابھی کس نے پڑھا تھا, زیبا نے, زیبا ہی ہے مائک پہ. رافیہ آپ آئیے, رافیہ نیکسٹ آئیے, انمیوٹ کریں مائک. کس نے پڑھا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پڑھیے اقرا. صبورۃ امام الطالبی وہی خلف المدرسی. الصبورۃ امام الطالبی. امامت طالبی مرکب بن رہا ہے, کون سا مرکب بن رہا ہے؟ امامت طالبی مرکب اضافی. جی بالکل, یہ ظرف ہے. ظرف بھی جو ہوتا ہے وہ بھی مضاف بن کے آتا ہے, یہ بھی ظرف ہے. تو یہ آپ کو امام, امامہ کا مطلب ہوتا ہے سامنے, ان فرنٹ آف اسٹوڈنٹ. تو الصبورہ کا کیا مطلب ہوتا ہے, یہ پکچر بھی بنی ہوئی ہے, بلیک بورڈ. بلیک بورڈ اسٹوڈنٹ کے سامنے. سامنے ہی. وہی خلف المدرس. کس کے سامنے ہے سسٹر؟ طالب علم کے سامنے. طالب علم کے سامنے ہے. وہی خلف المدرسی, اور وہ مدرس کے پیچھے ہے, مدرس کے پیچھے ہے. تو ہیجا کس کے لیے, ہیجا کس کے لیے آ رہا ہے؟ سوری ایک سیکنڈ, ہیجا کس کے لیے آ رہا ہے؟ بلیک بورڈ کے لیے آ رہا ہے. ہاں بلیک, سوری بیچ میں آواز آپ کی نہیں آئی تھی. تو یہ آپ کا ہیجا پیچھے جا رہا ہے صبورہ کی طرف. ٹھیک ہے جی ہاں صحیح ہے. تو یہ مؤنث ہے, تو یہ ضمیر بھی پروناؤن بھی مؤنث آئی ہے. ٹھیک, چلیے آگے پڑھیے. باقی آپ کو پتا ہے نا کہ یہ مبتدا بن رہا ہے, یہ خبر بن رہا ہے, یہ مبتدا بن رہا ہے اور یہ خبر بن رہا ہے, یہ آپ کو پتا ہے. چلیے آگے پڑھیے. این سیارۃ المدرسی ہی امام المدرستی. مدرس کی گاڑی کہاں ہے؟ یا امام المدرستی, وہ مدرسے کے سامنے ہے. ویری گڈ. اب ہیا پھر آیا, دوبارہ پروناؤن آیا, کس کے لیے؟ سیارہ کے لیے. سیارت, جی. جو مؤنث ہوگا نا اسی کی مؤنث پروناؤن مؤنث کی طرف جائے گا, مذکر مذکر کی طرف جائے گا. ٹھیک ہے, آگے آئیے. اینا بیت الامام, امام کا گھر کہاں ہے؟ بیت الامام خلف المسجد, امام کا گھر مسجد کے پیچھے ہے. بالکل. آگے. اینا جلس حامد, حامد کہاں بیٹھا ہے؟ جلس خلف محمود, محمود کے پیچھے بیٹھا ہے. جلس خلف. اچھا, اب جلسہ کے اندر دیکھیں, یہاں پہ تو حامد کا نام آ رہا تھا, تو ہم نے کہا حامد کہاں بیٹھا ہے, بٹ یہاں پہ حامد کا نام نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, تو ہم کیا کہیں گے, وہ محمود کے پیچھے بیٹھا ہے. اب یہ وہ کا ٹرانسلیشن کہاں سے آیا بتائیے, کوئی بتائے گا کہاں سے وہ کا ٹرانسلیشن آ رہا ہے؟ یہاں پہ
جلسہ کے اندر سے، وعلیکم السلام، جلسہ کے اندر ہوا ضمیر جو ہے وہ آپ کی کہاں جا رہی ہے؟ حامد کی طرف جا رہی ہے ابھی. تو پھر ہم جلسہ کے اندر جو ہوا ضمیر ہے اس کا ٹرانسلیشن کریں گے، وہ محمود کے پیچھے بیٹھا ہے. صرف ہم یہ نہیں کہیں گے آپ نے ٹرانسلیشن کیا تھا، آپ نے وہ لگایا نہیں تھا، آپ نے کہا تھا محمود کے پیچھے بیٹھا ہے، محمود کے پیچھے بیٹھا ہے. یہ سینٹینس کمپلیٹ نہیں ہوا، اس میں آپ نے وہ لگانا ہے، وہ. اور وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اس کے اندر سے آ رہا ہے، جلسہ کے اندر سے. چلیے ابھی آگے پڑھیے. ذهب عمار الى المسجد وجلس امام المحراب. عمار مسجد کی طرف گیا اور محراب کے پیچھے بیٹھا ہے. محراب کے سامنے، محراب کے سامنے. آپ نے پھر وہ کا ٹرانسلیشن نہیں کیا. وجلس امام المحراب، اور وہ محراب کے سامنے بیٹھا ہے. وہ کا ٹرانسلیشن کہاں سے آیا؟ جلسہ میں سے. جلسے میں. اس کے اندر ہوا ہڈن ہے، اور وہ کہاں جا رہا ہے ہوا؟ یہاں پہ تو ہیا سامنے تھا نا، یہ جملہ اسمیہ تھا، اس میں تو آپ کا سامنے تھا ہیا، وہ صبورہ کی طرف جا رہا تھا، یہاں پر بھی ٹھیک ہے. بٹ یہاں پر کیا ہے؟ جلسہ کے اندر ہوا ہڈن ہے، وہ آپ کا جا رہا ہے کہاں؟ عمار کی طرف. عمار کی طرف. اور وہ یعنی عمار بیٹھا، کدھر بیٹھا؟ امام المحرابی. محراب کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ مسجد کی میں جو محراب ہوتی ہے، ہاں، جہاں امام کھڑا ہوتا ہے، جہاں پہ امام کھڑے ہوتے ہیں. اور محراب کا لفظ پتہ ہے کہاں سے آیا ہے؟ حرب سے آیا ہے. حاربہ. حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگ کرنا، جنگ کرنا. اب حرب جو ہے وہ محراب حرب سے کیسے بنا؟ کیونکہ وہاں پہ بیٹھ کے جب نماز ختم ہو جاتی ہے یا کھڑے ہوتے ہیں وہ امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، تو اس وقت بھی شیطان سے جنگ ہو رہی ہوتی ہے نا. لیکن جب ہم نماز پڑھتے ہیں، خود بھی گھر میں بھی پڑھتے ہیں ہم لیڈیز، تو ہم شیطان سے جنگ کر رہے ہوتے ہیں. وہ ہمیں آ کے بار بار وسوسے ڈالتا ہے، لیکن جب ہمیں دیکھتا ہے نماز پڑھیں تو وہ بھاگ جاتا ہے. اذان کی آواز ہوتی ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے. جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ بھاگ جاتا ہے. تو امام صاحب کیا کرتے ہیں؟ اپنی جماعت ختم کرنے کے بعد وہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ شیطان کے ساتھ جنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو حرب اور محراب دونوں لفظ ملتے جلتے ہیں. حرب جنگ کو کہتے ہیں، اور محراب وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ شیطان سے بیٹھ کے جنگ کی جاتی ہے. اور یہ سب سے بڑی جنگ ہوتی ہے، شیطان سے جنگ کرنا. اس سے بڑی کوئی جنگ ہے ہی نہیں کہ آپ اپنے شیطان سے جنگ کریں، اس کو نو بولیں کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا، یہ کام غلط ہے، جس پہ مجھے تم ڈال رہے ہو یہ غلط ہے، میں نے یہ کام نہیں کرنا. آپ نے اس کو نو بولنی ہے. یہی شیطان سے جنگ ہے. اور یہ اسی وقت ہو سکتی جب آپ اللہ کے ذکر میں رہیں ہر وقت. کتنی خوبصورت بات ہے نا. تو یہ ریلیٹ کرتے ہیں، اور روٹ ورڈ جو ہوتے ہیں جو ریلیٹ کرتے ہیں. تو حرب جنگ اور یہ. اچھا، باقی یہاں پہ جو ہے پوائنٹس ٹو ریمبر ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں ہاؤ ٹو سے دس بک ان عربک. ٹھیک ہے، دس بک ہوتا ہے ہاذا کتاب. ہاں، ہاذا کتاب، اس کا ہاذا کتاب کا میننگ کریں آپ ذرا جو مائک پہ ہے. یہ کتاب ہے. ہاں، یہ کتاب ہے، یہ ایک کتاب ہے. دس از آ بک. ایک کا ٹرانسلیشن کہاں سے آ رہا ہے؟ تنوین سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ پوائنٹ وہی پوائنٹ ہے جو میں کلاس میں بتا رہی تھی کہ جب وہ ناؤن ہوگا، ناؤن پہ تنوین آئے گی تو پھر ایک کا ٹرانسلیشن کریں گے. لیکن جب ایڈجیکٹو پہ تنوین آئے گی تو پھر ہم ایک کا ٹرانسلیشن نہیں کریں گے. ابھی ایک سسٹر نے پڑھا تھا، انہوں نے اس کا بھی ایک ٹرانسلیشن کیا تھا. یہ آپ کا ایڈجیکٹو ہے، یہ آپ کا ناؤن ہے. ناؤن کا ایک میں ٹرانسلیشن کریں گے لیکن اس کا ایڈجیکٹو پر نہیں کریں گے. اچھا، اب دیکھیے ہاؤ ٹو سے دس بک. اچھا، ہاذا کتابن کا میننگ آپ نے کیا دس از اے بک. ناؤ وی لرن دیٹ ہاذا الکتاب مین دس بک. دس بک. آپ مائک میوٹ کر لیجیے سسٹر، مائک میوٹ کر لیجیے. اچھا، this is not a sentence. هذا الكتاب is not a sentence, but هذا كتاب is a sentence. ریزن کون بتائے گا؟ مائک کھولے اپنا کوئی
اور مجھے ریزن بتائے کہ یہاں پر یہ کیسے سینٹینس بن گیا اور یہاں پر کیسے سینٹینس نہیں بن رہا. کیونکہ دونوں ورڈز سیم ہے, اعراب پورے 4 چیزوں میں سیم ہے, اعراب, جنس, عدد, وسط میں. ہاں یہاں پر یہ ایکول ہو گئے ہیں سارے, ٹھیک ہے, یہ بھی معرف ہے, یہ بھی معرف ہے. یہاں پر یہ ڈیفینیٹ ہے اور یہ انڈیفینیٹ ہے, یہ معرف ہے, یہ نکرہ ہے. تو یہی ڈفرنس جو ہے وہ اس کو جملہ بنا رہا ہے, سینٹینس بنا رہا ہے ھذا کتاب ان کو, اور ھذا الکتاب کو وہ فریز بنا رہا ہے. یہ سینٹینس نہیں ہے, اس میں یہ بھی معرف ہے, یہ بھی معرف ہے, بٹ اس میں یہ جملہ ہے کیونکہ یہ معرف ہے اور یہ نکرہ ہے. اس کو غور کیجیے گا خود بھی. This is not a sentence. To make it a sentence, we must add a predicate. اب ھذا الکتاب is not a sentence. ہمیں اس کو سینٹینس بنانے کے لیے آگے کیا کرنا پڑے گا, ایک پریڈیکیٹ لانا پڑے گا. جیسے یہ پریڈیکیٹ ہے نا کتاب, اسی طرح ہمیں ھذا الکتاب, اس کا کیا لکھیں گے, ہم ایک ورڈ لکھیں گے جو کہ اس کو جملہ بنا دے گا. تو وہ ورڈ کیا ہو سکتا ہے, جدید. ھذا الکتاب کے بعد ہمیں ایک ورڈ لکھنا پڑے گا اور وہ ہے جدید. اب یہ جملہ بنے گا, دس از اے نیو بک, دس بک از نیو. دیکھیں از آ گیا نا, اب یہ جملہ بن گیا, دس بک از نیو. ٹھیک ہے, یا دس از اے نیو بک, دونوں سینٹینس آپ ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, دس بک از نیو بھی کر سکتے ہیں, دس از اے نیو بک بھی کر سکتے ہیں. ہاں یہ والا زیادہ صحیح ہے, آ نہیں لگا سکتے, ٹھیک ہے, کتاب کے لیے, کیونکہ دا ہے نا, اس میں الف لام آ گیا. تو دس بک از نیو ہوگا ٹرانسلیشن. کلیئر ہے. تو ھذا الکتاب جو ہے کمپلیٹ سینٹینس نہیں ہے, ھذا کتاب یہ کمپلیٹ سینٹینس ہے. آگے پڑھیے تھوڑا سا آپ, کیا نام ہے, نبیہ, مبینہ, سوری میں آپ کا نام ہی بھول گئی, منیبہ, منیبہ, سوری. ایک بہن کا نام یاد ہوتا ہے, دوسری کا بھول جاتا ہے. چلیے پڑھیے. How demonstrative pronouns can be used to make this construction. Example, that man is an engineer. ذلك الرجل مهندس. This watch is beautiful. هذه الساعة جميلة. اچھا, اس کو ایکسپلین بھی کر دیں ہمیں. جو demonstrative pronouns اس میں اشارہ ریاست مرکب توصیفی میں. اچھا, اب آپ دیکھیے اس میں ذالک الرجل جو ہے یہ آپ کا پورے کا پورا مبتدا بنے گا نا. جی, ویسے تو مبتدا آپ کا ذالک ہی ہے, لیکن الرجل کیا ہے, وہ آپ کا آگے مشارن الیہ ہے نا. جی, بدل بھی کہہ سکتے ہیں. آپ اپنا مائک میوٹ کیجئے بیٹا, تھوڑا بتا دیں. ذالک الرجل یہ آپ کا مبتدا بن جائے گا پورا, اور آگے مہندس ایڈجیکٹو ہے, وہ آپ کا کیا بن جائے گا, وہ خبر بن جائے گا, پریڈیکیٹ بن جائے گا. ھذہ الساعۃ یہ آپ کا مبتدا بن جائے گا, جمیلۃ خبر بن جائے گا. تلک الممرضۃ من الیابانی, تو یہ آپ کا کیا بن جائے گا, مبتدا, اور یہ کیا بن جائے گا, خبر. اچھا, اب اس میں کیا ہے کہ آپ کا کیا بتانے والی تھی یہ, ہاں, یہ جو آپ کا ہے یہ انکمپلیٹ سینٹینس ہے. تلک الممرضۃ ھذہ الساعۃ ذلک الرجل, یہ انکمپلیٹ ہے بیکاز. اچھا, کوئی ریزن بتائے گا کیوں یہ انکمپلیٹ سینٹینس ہے؟ دوبارہ سے میں پوچھوں کسی اور سے, یہ انکمپلیٹ کیوں ہے, ذالک الرجل ھذہ الساعۃ؟ کیونکہ یہ دونوں معرفہ ہیں. دونوں معرفہ ہیں. جب یہ والی سچویشن ہوگی نا, یہ والا کمبینیشن ہوگا, ایک معرفہ اور دوسرا نکرہ, اس کے پر الف لام نہیں آ رہا. دیکھیں اگر اس پہ بھی الف لام لگا دیں تو وہ بھی معرفہ ہو جائے گا, پھر وہ سینٹینس نہیں بنے گا. تو یہ ڈفرنس ہے دونوں میں, یہ ڈفرنس آپ نے یاد رکھنا ہے. تو اس کو آگے خبر کی ضرورت ہوگی, اس کو ضرورت نہیں ہے. یہ مبتدا ہے, یہ خبر ہے. ھذا کتاب, یہ شروع سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں, ھذا کتاب, ھذا رجل, ھذا نجم, تو وہ ہم سب پڑھتے ہیں. ھذا قلم, تو وہ سب مبتدا خبر ہے. لیکن جب بیچ میں الف لام آ جائے گا تو وہ اس کو کیا کر دے گا, اس کو ناقص بنا دے گا, اس کو مرکب اشاری بنا دے گا.
मुरकबे तौसीफी नहीं बना रहा, मुरकबे इशारी बना रहा है, क्योंकि एक इशारा आ रहा है, तो ये यहाँ पे बता रहे थे। तो उसको फिर हमें एक आगे एडजेक्टिव लगा के, खबर लगा के, प्रेडिकेट लगा के हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद क्या है, कोई और पढ़िए जहां से थोड़ा सा। वी हैव सीन दैट द नॉर्मल एंडिंग, कोई आ जाए माइक पे, पढ़ना बाजी आगे। पढ़िए। हाँ, We have seen that the normal ending of a noun is u and it changes to I after prepositions and when the noun is a possessor, that is, the house is beautiful, al-baytu jamilun, Bilal is in the house, Bilalun fil bayti, this is the key of the house, haza miftahul bayti. अब उन्होंने क्या बताया इसमें, आपने ये समझा कुछ? We have seen that the normal ending of a noun is u. U mean al-baytu, है ना, al-baytu u. या फिर क्या नॉर्मल एंडिंग क्या होती है, तनवीन होती है, एक पेश होती है या दो पेश होते हैं, ये नॉर्मल एंडिंग होती है। लेकिन जब हम पीछे प्रीपोजिशन लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसकी एंडिंग चेंज हो जाती है, फिल बैती हो जाती है। सही है। अल बैतु जमीलुन, क्या मीनिंग होगा, दिस इज द हाउस इज ब्यूटीफुल। ठीक है, द हाउस इज ब्यूटीफुल यानी घर खूबसूरत है। अब जब हम उसमें आगे बिलालुन फिल बैती करते हैं, बिलाल घर में है, तो फी लगाने से आपका कसरा आ गया बैत के नीचे। फिर उसके बाद हाजा मिफ्ताहुल बैती। अब यहाँ पे मुझे बताएं मिफ्ताहुल बैती क्या बन रहा है, सिस्टर जिन्होंने माइक लिया हुआ है, मिफ्ताहुल बैती मुरक्कब इजाफी, इजाफी बन रहा है। तो यहाँ ये पूरा क्या बनेगा, खबर बनेगा, और हाजा क्या बनेगा, मुब्तदा, मुब्तदा बनेगा, जिससे जुमला स्टार्ट होता है। यहाँ पे मुब्तदा क्या है और खबर क्या है, बिलालुन मुब्तदा फिल बैती शिबु जुमला खबर। वेरी गुड। और इसमें क्या है, मुब्तदा और खबर, अल बैतु मुब्तदा जमीलुन खबर। हाँ, और घर खूबसूरत, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है कि नहीं है? कंप्लीट है मैम। क्यों कंप्लीट है, व्हाई? बिकॉज ये डेफिनेट है और ये इनडेफिनेट है, ऑपोजिट है। ठीक है ना, मारफा नकीरा, मारफा नकीरा। यहाँ पर भी ये मारफा है बिलाल, है ना, और ये आपके खबर बन रही है आगे। तो जो मुब्तदा होता है वो ऑलवेज डेफिनेट नाउन होता है, हाजा भी डेफिनेट नाउन है। सही है, तो ये सब मुब्तदा बन के आ सकते हैं, अलिफ लाम वाला नाउन भी, अलम भी, इसम इशारा भी, और एक और भी मैंने बताया था, प्रोनाउन भी। प्रोनाउन भी क्या होता है, वो भी आपका हुआ हो, हिया हो, वो आपके क्या बन के आ सकते हैं, होम हो, जितने भी प्रोनाउन होते हैं ना, डिटैच प्रोनाउन, वो आपके सारे जमायर जो होते हैं मुब्तदा बन के आ सकती हैं। तो 4 चीजें मुब्तदा बन सकती हैं। अच्छा, अब इसमें क्या बताया जा रहा है, कोई और नेक्स्ट सिस्टर आ जाए, बहुत सारी सिस्टर है माशाल्लाह क्लास में। नेक्स्ट पढ़े, फहमीदा आप आइए, पढ़ सकती है अगर आपके पास शोर में। हाँ जी, यहाँ से पढ़ना है। खलफा से, हाँ नहीं, ऊपर से, नाउन्स एंडिंग इन लॉन्ग, नाउन एंडिंग इन लॉन्ग, हैव नो एंडिंग। ठीक है, हैव नो एंडिंग, दे रिमेन अनचेंज्ड। फॉर एग्जांपल, दिस इज अमेरिका, हाज़िही अमेरिका, ये अमेरिका है। तो अच्छा, आई एम फ्रॉम अमेरिका, अना मिनल अमेरिका, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, हुआ रईस अमेरिका। अब मुझे बताइए, अमेरिका 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 चेंज नहीं हुआ है ना, यहाँ पे ये रफ़ई हालत में था, खबर बन रहा है ना, रफ़ई हालत में है। यहाँ पर आपका मिन आने की वजह से ये मजरूर है, फिर भी अमेरिका ही है। यहाँ पर ये मुदाफ इलैह होने की वजह से क्या है, वो मजरूर है। रईसु अमेरिका क्या है, अमेरिका का रईस। यहाँ पे आपका ये मुरक्कबे इजाफी बन रहा है।
तीनों हालतों के अंदर अमेरिका में कोई चेंजिंग नहीं आई। तो वो कह रहे हैं इसका क्या मीनिंग है, बताइए जरा। क्योंकि इसके एंड में अलिफ आया है, लॉन्ग आ है, ठीक है। तो वो आपका अलिफ आया है, इसलिए इसको कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ये रफ़ई हालत में भी अमेरिका रहेगा, नस्बी हालत में भी अमेरिका रहेगा, और जरी हालत में भी अमेरिका रहेगा। यहाँ पर ये रफ़ई हालत में था, यहाँ पर ये जरी हालत में था, यहाँ पर भी ये जरी हालत में था। मजरूर था, यहाँ भी मजरूर था। यहाँ पर मजरूर मिन की वजह से था, यहाँ पर मजरूर मुदाफ इलैह होने की वजह से था। ठीक है, अब अगला पढ़ेंगे अमामा और खल्फा। पढ़िए आप ही। खलफा behind, amama in front of. The noun after this have I ending. आई एंडिंग क्या होती है? आई एंडिंग होती है कसरा, ठीक है। ई एंडिंग, तो ई एंडिंग जो है वो आपकी ये वाली होती है, ठीक है, जेर जिसे कहते हैं ना। तो अमामा और खल्फा जो है, इनके बाद जो नाउन आएगा उसको आ एंडिंग नहीं मिलेगी, ऊ एंडिंग नहीं मिलेगी, उसको क्या मिलेगी? ई एंडिंग, आई एंडिंग यहाँ पे लिखा हुआ ना, बोल रहे हैं। अब देखिए, पढ़िए इसको। The house is behind the mosque. Al-baytu khalfa al-masjid. Hamid is in front of the teacher. Hamidun imam al-mudarris. इमाम नहीं है, अमाम al-mudarris. और ये मुदरिस भी नहीं है। हाँ, ये मुदरिस ही है, ठीक है। ये अमाम अल मुदरिस, इमाम और अमाम में बहुत फर्क है। अरबी जुबान में बहुत जेर और जबर से फर्क आता है, बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है। तो इमाम बोलेंगे तो इमाम अल मुदरिस ही टीचर का इमाम है, वो बन जाएगा। लेकिन अमाम अल मुदरिसी से बनेगा टीचर के सामने है। हाँ, तो अब यहाँ पर देखें कसरा क्यों आ रहा है? क्योंकि ये ज़र्फ आ रहे हैं यहाँ पे, दोनों ज़र्फ। हाँ, और ये दोनों मुदाफ बन रहे हैं, ये मुदाफ इलैह बन रहा है। तो यहाँ कसरा सिर्फ दो वजह से आता है। कौन सी दो रीजन होती हैं जिनकी वजह से कसरा आता है? एक तो मुदाफ से पहले, और दूसरा हर्फ जर की वजह से। हर्फ जर पीछे आ जाए तब ये कसरा ले लेता है। दूसरा ये मुदाफ इलैह ही बन रहा हो, खुद मुदाफ इलैह बन रहा हो। ये मुदाफ है और ये मुदाफ इलैह है। मुदाफ इलैह के नीचे भी कसरा आता है। पीछे हर्फ जर आ जाए या पीछे मुदाफ आ जाए, मुदाफ की निशानी क्या होती है? उसके ऊपर ना तो अलिफ लाम होता है और ना तनवीन, दोनों नहीं आ सकते। तो जब ऐसी सिचुएशन होगी, अलिफ लाम भी नहीं आ रहा, तनवीन भी नहीं आ रही, तो आप उसको मुदाफ बना दें और अगले वाले को जेर दे दें, क्योंकि वो मुदाफ इलैह बनेगा। जब ये मुदाफ बनेगा तो ये ऑटोमेटिकली उसको मुदाफ इलैह बन जाएगा। अल बैतु मुब्तदा बन जाएगा, खल्फल मस्जिदी ये उसकी खबर बन जाएगा। यहाँ पे हामिद जो है वो मुब्तदा बन जाएगा और अमाम अल मस्जिदी उसकी खबर या प्रेडिकेट बन जाएगा। अच्छा, इसी तरह हम ये पढ़िए, हामिदुन अमाम अल मुदरिस, हामिद इज इन फ्रंट ऑफ द टीचर, हामिदुन अमाम अल मुदरिस। अच्छा, यहाँ पर ये दोबारा सेंटेंस क्यों आया है? हामिद इज इन फ्रंट ऑफ द टीचर, यहाँ ऊपर भी आया है, यहाँ भी आया है। मेरे ख्याल में मिस प्रिंटिंग हो गई है, दोनों एक ही दफा। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए, ये जुमला इस्मिया है क्योंकि ये इस्म से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब जलसा के बारे में बता रहे हैं। जलसा का मतलब होता है ही सैट। अब ही का मीनिंग कहाँ से आ रहा है? जलसा का मतलब तो बैठना होता है, तो ही का मीनिंग कहाँ से आ रहा है फहमीदा? जलसा के अंदर ही होगा, वो जलसा के अंदर ही है, हुआ जमीर है, ठीक है। अगर देखिए इस जलसा के अंदर आप जमीर को नहीं निकालेंगे, क्योंकि इसके आगे मोहम्मद आ रहा है, मोहम्मद बैठा, ठीक है। लेकिन जब मोहम्मद का नाम नहीं आएगा, अब यहाँ पे मोहम्मद का नाम नहीं आ रहा, सिर्फ जलसा आ रहा है, तो फिर आप हुआ की प्रोनाउन को निकालेंगे और आप ये नहीं कहेंगे मोहम्मद बैठा इमाम के सामने। म्यूट कर ले सिस्टर, म्यूट कर ले। तो अब यहाँ पर आपका मोहम्मद का नाम नहीं आ रहा, तो आप वो बैठा ही सैट। अब जलसा का मतलब है ही सैट,
کیونکہ آگے حامد محمد کا نام نہیں آ رہا, کوئی نام نہیں آ رہا. امام تو نیم نہیں ہے نا, امام المدرسی, مدرس کے سامنے بیٹھا, یہ ظرف ہے, یہ نیم نہیں ہے. تو جلسہ کے اندر ہی سیٹ. اچھا باقی یہ ورڈ ہے, کون پڑھے گا آگے؟ یہ آخری پارٹ کون کرے گا, پھر نیو لیسن شروع کرنا ہے. پڑھنا میم ہم نے. جی پڑھیے. ووکیبلری, امریکہ, امریکہ, السکینو, السکینو نائف, مغلقن کلوزڈ, المانیہ جرمنی, عراق عراق, انکلترا انگلینڈ, سویسرا سوئٹزرلینڈ, المستشفى hospital. Note that the final ya, which is pronounced alif, has no dots, so fi is fi and Allah is Allah. اب کیا کہہ رہے ہیں وہ اس لاسٹ پوائنٹ میں, کیا کہہ رہے ہیں, جو یا ہوتی ہے, یا جو اینڈ پہ لکھی جاتی ہے یہاں پر, it has which اچھا جو یا جو ہوتی ہے وہ الف پروناؤنس کی جاتی ہے. مستشفیٰ ہے نا, وہ جو ہے اس کے نیچے ڈاٹ نہیں لگاتے. جو الف پروناؤنس کرتے ہیں اس کے نیچے ہم ڈاٹ نہیں لگاتے. بٹ جو ہم اس کو جس کے پیچھے کسرہ آ جائے گی اس کے نیچے ہم 2 ڈاٹ لگائیں گے. ٹھیک ہے. اب الا اور اللہ کیا ہے, اس کے نیچے ڈاٹ نہیں ہے, بیکاز اس کو الا اور اللہ کو الف پروناؤنس کر رہے ہیں, اللہ الا. بٹ فی جو ہے اس کو ہم الف پروناؤنس نہیں کر رہے, اس کو یا ہی پروناؤنس کر رہے ہیں, اس کے پیچھے کسرہ بھی آ رہا ہے, تو پھر ہم ڈاٹ لگائیں گے. یہ بات سمجھ آ گئی سب کو؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو ابھی اگر آپ کی کلاس کلوز ہو تو آپ دوبارہ پلیز جوائن کر لیجیے گا, تاکہ میں نیکسٹ لیسن شروع کر سکوں. یہ آپ کا ختم ہو گیا تو ہم نے نیکسٹ لیسن شروع کرنا ہے. تو ابھی ہم شروع کر لیتے ہیں, لیکن جہاں پہ ہم اسٹاپ کریں گے پھر ہم دوبارہ سے آئیں گے. ٹھیک ہے, چلیے اب پڑھیے. کون پڑھ رہے؟ نئی سسٹر آ جائیں کوئی جنہوں نے لیسن پڑھنے آ کے. شناز آپ آئیے. جی تھوڑا سا پڑھ لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الدرس تاسع. اس کو ملائیں گے, درس التاسع. جب بھی الف لام آئے نا تو آپ نے پیچھے والے کو آگے ملانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, لیسن 9 آپ کا آ گیا. ایک لیسن اور رہتا ہے, جلدی پڑھ لیں اس کو. یہ الف لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یا حمزہ یا الف کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. چلیے پڑھیے. من ھذا الرجل, یہ آدمی کون ہے. ہوا عباس, وہ عباس ہے. عباس تاجر, عباس تاجر ہے. عباس تاجر غنی, عباس مالدار تاجر ہے. بالکل. حامد مدرس, حامد ٹیچر ہے. ٹھیک ہے. حامد مدرس جدید, حامد نئے ٹیچر ہے. ما ھذا, یہ کیا ہے. ھذا مفتاح, تفاح. طوفان میم نہیں لگا نا, مفتاح جو ہوتا ہے وہ چابی ہوتی ہے, یہ تفاح ہے.